اصحابہ اجمعین اما بعد۔ گھریلو اور خاندانی رویے کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ جوانی کس کیفیت کا نام ہے؟ جوانی کو اگر آپ دیکھیں، یہ دو کمزوریوں کے درمیان قوت اور طاقت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر درمیان میں مرحلہ آتا ہے جب اس کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی وہ جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر اپنی جوانی پر آتا ہے، جوبن پر آتا ہے، پھر نصف النہار کا زوال کا وقت ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جوانی ان دو کمزور مراحل کے درمیان طاقت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے پہلے بھی کمزوری ہے اور جس کا انجام بھی کمزوری ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے نوجوان بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کسی قوم کو اگر توقع ہوتی ہے کسی کام کی، کوئی تہذیب اگر ترقی پاتی ہے تو وہ اپنے نوجوانوں سے پاتی ہے۔ نوجوان کسی بھی تہذیب، کسی بھی ملت، کسی بھی تحریک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں خون کی حیثیت ہے، یہی حیثیت نوجوانوں کی ہر تحریک، ہر تہذیب اور ہر ملک و ملت کے لیے ہے۔ اس لیے نوجوان کو اپنی اہمیت پہچاننی چاہیے، اور یہ اہمیت ان کو نہ صرف یہ کہ عام معاشروں میں ملتی ہے، بلکہ اسلام نے بھی نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن کی تپش اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی اس گرمی میں اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے گرمی میں کھڑے ہو جائیں یا گرمی میں کوئی کام کر لیں یا ہمیں 1 گھنٹہ مسلسل پسینہ آئے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب 50,000 سال انسان پسینے میں ڈوبا رہے گا اور گرمی اور تپش برداشت کرتا رہے گا تو کیا عالم ہوگا وہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، حضور نے فرمایا ان میں سے ایک شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہیں جس کی پرورش، جس نے اپنی جوانی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے۔ اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس آپ سارا دن نماز پڑھتے رہیں۔ ہم نے چونکہ دین کو بہت محدود سمجھ لیا ہے، ہم نے دین کو بہت لیمیٹڈ سمجھا ہے کہ بس اس کے کچھ مخصوص کام ہیں، یہ دینداری ہے اور یہ دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں کوئی نوجوان کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس وہ 24 گھنٹے سر بسجود رہے، نماز پڑھے، گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے، زندگی کا اور کوئی کام نہ کرے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں۔ بلکہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک مزدور ہیں، آپ ایک کام کرنے والے ہیں، آپ کاریگر ہیں، مستری ہیں، معمار ہیں، جو آپ کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے اندر رہتے ہوئے آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ اور نوجوان ہی وہ نسل ہوتی ہے، نوجوان ہی قوم کا وہ طبقہ ہوتا ہے جن کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اگر آپ دیکھیں تو اکثریت جن لوگوں نے، جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ نوجوان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 37 یا 38 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا 25 سال تھی یا 26 سال تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر بھی یہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی 25-26 سال تھی. تو جو آپ کو صحابہ اکرام ملیں گے ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو نوجوان تھی اور جوانی کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری. تو ایک تو یہ بات میرے نوجوان بھائیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ زندگی کا جو یہ لمحہ ہے، ظاہر ہے یہ ہمیشہ تو نہیں رہتا. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا جوان تھے بوڑھے ہو گئے، کتنے لوگ تھے صحت مند تھے بیمار ہو گئے، کتنے لوگ تھے دنیا میں موجود تھے دنیا سے چلے گئے. تو یہ ایک زمینی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ جوانی سدا نہیں رہتی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اور اس کے اندر ایک چیز آپ نے بتائی شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. بڑھاپے کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. بڑھاپے کے اندر بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، مغفرت، رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن جو مطلوب ہے، مطلوب یہ ہے کہ جوانی کے اندر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس خاتون نے گناہ کی دعوت دی تو آپ اپنی جوانی کے جوبن میں تھے اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ ایسا حسن دنیا میں کسی کو ملا نہیں تھا. اس وقت انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں کیا برکتیں اور کیا سعادتیں عطا کی. تو ایک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلم نوجوان کی، کہ وہ جہاں بھی رہے، جس فیلڈ میں، جس شعبے میں بھی رہے، یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں. آپ اگر دوسری اقوام، دوسری تہذیبوں کے لوگوں کو دیکھیں، وہ جہاں اپنی نجی زندگی، اپنی ذاتی گھریلو زندگی کے لیے وقت ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنی تہذیب کے لیے بھی انہوں نے ایک وقت خاص کیا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کرتے ہیں. تو مسلمان کا تو ہر کام ہی عبادت ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہو جائے. تو جہاں کہیں رہیں میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں بس یہ ہمارے ذہن میں یہ ایک نقطہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. جب آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے گی تو کہیں پر آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کہیں آپ کو کوئی راہ سے ہٹا نہیں سکے گا. اور اگر آپ دنیا ہی کی ہوس کے اندر یوں آگے بڑھتے چلے گئے کہ یہ نقطہ آپ کے ذہن سے نکل گیا تو پھر ہر جگہ ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، ہر جگہ انسان بھٹکتا پھرتا ہے اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو بہت سارے مواقع پر باقاعدہ مخاطب کر کے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4. قیامت کے دن کسی کے قدم سوال و جواب سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ کیا اپنی جوانی کو رقص و سرور کی محفلوں میں خرچ کیا تھا؟ کیا اپنی جوانی کو طبلوں، ناچ گانوں کے اندر خرچ کیا تھا؟ نشے کے اندر خرچ کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگایا تھا یا اللہ کی تابعداری کے اندر اس کو لگایا تھا؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک مسلمان اگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو کہیں پر اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے اندر، ان کی گھریلو زندگی کے اندر، ان کی معاشرتی باہر کی زندگی کے اندر. مثلا ان کا تعلیمی دورانیہ ہے. میرے وہ نوجوان بھائی جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ پریشان بسا اوقات ہوتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں
دین کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، یا ہم کیا کریں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو دین کا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس امت کو، مسلم قوم کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، ان کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ان کو سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو معماروں کی بھی ضرورت ہے۔ ہر فیلڈ میں اس امت کو نوجوان چاہیے جو اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے ہوں۔ لیکن جب یہ نقطہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، تو پھر وہ اپنی اسی فیلڈ کے اندر دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں پر کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک اختیار ایسا ہوتا ہے کہ جو کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور دوسرا اگر کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ وہ آپشن اختیار کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پورا علم دین حاصل نہیں کر سکتے، آپ عالم دین نہیں بن سکتے، آپ نے کوئی اور فیلڈ منتخب کی ہے اپنی ذاتی دلچسپی سے، تو کم از کم ضروری دین کا علم مستند علماء سے ضرور حاصل کریں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص دین کی تعلیم دینے لگ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے، علم دین، یہ دین ہے، اب تم دیکھو کہ دین کا علم، یہ دین تم کن سے حاصل کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی الیکٹریشین ہے مثلا، اب کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہم الیکٹریشین کو نہیں بلاتے کہ آپ دیکھیں اس کو بخار ہے، اور اگر کوئی بجلی کا مسئلہ ہو تو ہم ڈاکٹر کو نہیں بلاتے۔ لیکن دینی معاملات آج کل اس طرح کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں کہ اس میں ہر شخص دخل اندازی کرنے لگا ہے۔ کس سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس کی دینی تعلیم کی گہرائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، کیا کچھ اس کے علم میں ہے، دینی علوم، قرآن اور حدیث کی تفسیر اور ترجمہ اور تشریح کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، ان علوم میں سے اس نے کتنے علوم حاصل کیے، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا نوجوان بس اس کی طرف جاتا ہے جس کو اس کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ یاد رکھیے، عقل کے ذریعے اگر فیصلہ کریں گے تو اگر عقل ہی کافی ہوتی تو خدا کبھی پیغمبر نہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کا سلسلہ اس انسانیت میں جاری کیا، وہ اسی لیے کہ انسان کی عقل ہر چیز میں رہنمائی نہیں کر سکتی۔ انسان کی عقل ایک حد تک جاتی ہے، وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جو رہنمائی کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مستند علماء سے علم دین حاصل کریں، کچھ وقت ان کو دیں، ان کو کچھ وقت دیں، اور ان سے ضروریات دین، جن جن چیزوں کی آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی تعلیم ان سے حاصل کریں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، آپ ان سے پوچھیں۔ یہ درس قرآن.com کے ذریعے مختلف علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، مسائل کا سیکشن ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسائل دارالافتاؤں میں رجوع کر سکتے ہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھ سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ اہم ہے کہ دینی تعلیم بقدر ضرورت ہر نوجوان ضرور حاصل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دینی تعلیم آپ کے پاس بقدر ضرورت نہیں ہوگی تو یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں تو جو دشمن ہوتا ہے اس کا وار ہمیشہ اس قوم کے نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوانوں کو جس طرح بھی بہکائے، جس طرح بھی ان کو راہ سے ہٹائے، لیکن وار ان کا نوجوانوں پر ہوتا ہے، ٹارگٹ ان کا نوجوان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہود و نصارہ سے کچھ ایسی باتیں سنتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہیں، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں وہ اپنے پاس لکھ لیا کروں؟ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کیا تم اپنے دین کے بارے میں ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ابھی تک تمہیں یقین نہیں کہ یہ دین برحق ہے؟ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی،
کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہوتے تو ان پر بھی لازم تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ میری اتباع کرتے اور مجھ پر ایمان لاتے۔ تو آج بھی آپ پر اگر غیروں کی طرف سے کوئی وار ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو براہ راست پیش کر دیں کہ آپ یہ پڑھ لیں اور آپ یہودی ہو جائیں یا آپ عیسائی بن جائیں، بلکہ مختلف طریقے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے آہستہ 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 اسلام سے دور کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے۔ اب قرآن کریم جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہی آپ کو دلیل دیں گے۔ ہمارے نوجوان اکثر یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھائی وہ تو قرآن سے دلیل دیتے ہیں، انہوں نے تو حدیث پیش کی ہے۔ تو جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو قرآن سے ہی دلیل دیں گے۔ قادیانی جن کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے، وہ اپنی نبوت کا ثبوت قرآن سے پیش کرتا ہے، لیکن قرآن سے ثبوت پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اب یہ بات کون جانے کہ قرآن کی آیت تو اس نے پڑھ دی، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، کس سیناریو کے اندر، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ اس آیت کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے، یہ آپ کو کون بتائے؟ آپ نے تو صرف ترجمہ سنا اور آپ کہیں گے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور وہ لوگوں کے دلوں میں اسی طرح شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ قرآن کریم سورۃ الرحمن کی آیت ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کہ اس دن گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا اور نہ جنات سے پوچھا جائے گا۔ اب وہ شخص بازار میں آیا، لوگوں سے کہتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ ہے اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور ہر ایک سے سوال کریں گے۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ ایک جگہ کہا کہ ہم سب سے پوچھیں گے، ایک جگہ کہا کہ کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ اب ایک جگہ وہ شخص گیا، دوسری جگہ گیا، تیسری، جہاں جہاں جاتا رہا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، انہوں نے بلوایا اس شخص کو اور کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے اپنا سوال پیش کیا کہ مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے، مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایک طویل دن ہوگا، 50,000 سال کی اس کی مقدار ہوگی، اتنا طویل دن ہوگا۔ تو اس کے اندر مختلف مراحل آئیں گے، کچھ مراحل ایسے آئیں گے جس میں انسانوں سے پوچھا جائے گا، کچھ مراحل ایسے آئیں گے کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ خود ان کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہوں۔ جیسے ایک استاد مثلاً امتحان حال میں کوئی طالب علم کھڑا ہوتا ہے اور جواب پوچھتا ہے تو استاد آگے سے کہہ دیتا ہے کہ میں ہرگز کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ جو بھی سوال کریں گے میں ہرگز کسی کو جواب نہیں دوں گا۔ اب اگر یہ بچہ آ کر گھر میں والدین سے کہتا ہے کہ ہمارے استاد نے تو ہمیں کہا ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے میں جواب نہیں دوں گا، تو ظاہر ہے اس نے جو یہ بات کی یہ اس پس منظر میں کی کہ امتحان کے دوران اگر آپ پوچھیں گے میں جواب نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ مراحل میں پوچھا جائے گا، کچھ مراحل میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور تمہارے کیا سوالات ہیں؟ وہ سوالات کرتا رہا، جب تمام سوالوں کے جواب دیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ نکالا اور جلاد سے کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اور پھر کہا اس کے سر پر 2-3 کوڑے لگاؤ تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آئے، اور کہا کہ جب تم نے یہ سوالات کرنے تھے تم نے عوام سے جا کر کیوں یہ سوالات کیے؟ اگر تمہارے ذہن میں کوئی شک اور شبہ تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ میرے پاس آتے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کے پاس جاتے، عراق سے آپ تشریف لائیں، عراق میں صحابہ موجود ہیں ان کے پاس جاتے، عراق سے اس کو کہا کہ تم آئے ہو تو وہاں بھی صحابہ موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا یہ سلسلہ اس دور سے چلا ہے اور آج تک چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ کس سے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور کس سے دین کا علم حاصل نہیں کرنا۔ اگر اس طریقے کے مطابق اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کرے گا تو کوئی دین سے اس کو ہٹا نہیں سکے گا، دین سے وہ دور نہیں ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نوجوان کا، وہ رسومات اور رواجوں کی وجہ سے ہمارے ہاں
شادی کے اندر تاخیر کرنا ہے، کہ بہت زیادہ تاخیر سے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو نہ دیکھیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس کی شادی کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں، آپ کو اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور جو نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ پھر وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھیں۔ اب یہ ان کو مخاطب کر کے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نوجوان کی اس کا ایک فطری تقاضا ہے، اور شریعت نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ شادی کی ایک برکت اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اگر کوئی مالی پریشانی ہوتی بھی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ النور کی یہ آیت ہے۔ اس لیے بلا ضرورت تاخیر کرنا اور ان رسومات کے چکر میں پڑے رہنا، یہ اپنی نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت مہلک چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ منشیات کا استعمال ہے۔ سگریٹ ہے، گٹکا ہے، نشہ ہے، شراب ہے۔ تو یہ جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، منشیات ہوتی ہیں، یہ انسان کا دین بھی برباد کرتی ہیں، دنیا بھی برباد کرتی ہیں، آخرت بھی تباہ کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شراب اور جوا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان اس کے ذریعے تمہاری آپس میں بھی لڑائی کروائے گا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کی عبادت سے بھی تم کو روکے گا۔ تو جو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان کا دنیا بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہیں وہ شخص جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نوجوانوں کا جب پورا ایک مجمع، ایک پورا معاشرہ جمع ہوگا تو اسی سے معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ سمجھ لے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس چیز پر توجہ دینی ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے، تو خود بخود ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور جب ہمارے جوان ٹھیک ہو جائیں گے تو خود ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی کہ جس قوم کے نوجوانوں کے اندر خود ہی پیدا ہو جائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔